اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہماری اس وقت کی گفتگو کا محور ہے۔ در حقیقت ہم اپنی اس گفتگو میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے درمیان ایک بنیادی اور سمبولک پرسنالٹی جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے۔ ایک ایسے موڑ کے اوپر آپ کی امامت دنیا کے اندر رائج ہوئی، اور ایک ایسے موڑ کے اوپر آپ کی امامت لوگوں کے لیے واجب الاطاعہ ہوئی، کہ جو موڑ بہت ہی حساس تھا تاریخ اسلام کا۔ ہم بعد میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ در حقیقت قرآن کریم امامت کے موضوع کو بہت ہی واضح اور صاف انداز میں بیان کرتا ہے، اور یہی امامت کا موضوع جناب ابراہیم کے عہد سے پوری شفافیت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار عالم نے لیا تو ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ آزمائش کی منزل سے گزرنے والا امام ہوتا ہے، امتحان کی منزل سے گزرنے والا امام ہوتا ہے اور صاحب منصب ہوتا ہے۔ صاحب منصب وہ نہیں ہوتا کہ جو زبردستی کسی منصب کے اوپر قابض ہو جائے۔ صاحب منصب وہ ہوتا ہے کہ جسے پہلے آزمایا جائے، اور آزمائے جانے کے بعد اس کے لیے یہ اعلان کیا جائے کہ ہم نے تمہیں امام بنایا۔ اور امام بھی جس طرح سے رسالت کو جعل کیا گیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اسی طرح سے امامت کو بھی جعل کیا گیا ہے، یعنی امامت بھی رسالت کی طرح پروردگار عالم کی طرف سے معین کی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کی، در حقیقت جناب ابراہیم، جناب اسحاق اور جناب یعقوب کے تذکرے کے ذیل میں ہے، اور جب ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو ان کی شان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ امت مسلمہ میں امام اور امامت کے مفہوم کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ امت آج تک اس کے صحیح خد و خال سے آگاہ اور واقف نہیں ہو پائی،
اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح رہنمائی اور مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی صحیح ہدایت اور رہنمائی نہ ہوتی تو دنیا امامت کے مفہوم سے قرآنی آیات کے ہونے کے باوجود آگاہ نہ ہو پاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے حقیقت امامت کو واضح کرنے کے لیے عرفے کے دن میدان عرفات میں، کہ جب پوری دنیا سے اور تمام علاقوں سے آئے ہوئے مسلمان اور حاجی ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہوئے تھے، اس موقع کے اوپر امامت کے مفہوم کو جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، وہ بہت ہی قابل غور ہے اور قابل تأمل ہے، اور پوری امت کے لیے قابل تأمل ہے۔ امامت کے مفہوم کو آپ نے میدان عرفات میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ چاروں طرف رخ کر کے ایک کلام ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان امام، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان امام، وثم کان علی بن ابی طالب امام، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی، ثم، اس طرح سے آپ نے چاروں طرف گھوم کر کے یہ بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پاکیزہ سیرت تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ صرف رسول ہی نہیں تھے بلکہ امام بھی تھے۔ امامت کا یہ مفہوم یعنی قیادت، یعنی رہبری، یعنی وہ رہنمائی کہ امت کو صرف ہدایت کے فیض سے فیضیاب کرنا نہیں، بلکہ امت کو اپنے ہمراہ لے کر صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرنا اور اپنے ہمراہ لے کر منتہائے کمال تک پہنچانا، امامت کا مفہوم یہ ہے۔ اور یہی امامت کے مفہوم کی تکمیل امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں ہوتی ہے کہ آپ نے عرفات کے میدان میں تمام حاجیوں کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان الامام، ثم کان علی بن ابی طالب، اور پھر یہاں تک کہ پانچویں امام کا اپنے پدر بزرگوار کا نام لینے کے بعد فرماتے ہیں ثم، پھر خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ دنیا جو اس پاکیزہ سلسلے کو دیکھتی چلی آ رہی ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ آج جس ذات میں امامت منحصر ہے وہ ذات ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ یہ امامت قیادت کا مرقع ہے، یہ امامت حاکمیت کا مرقع ہے، یہ امامت حاکمیت الہی کی تصویر ہے، اور اسی کی طرف امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے متوجہ کیا۔ کیسا موقع تھا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک نقطۂ عطف ہے، ایک بنیادی موڑ ہے کہ جس موڑ کے اوپر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت وجود میں آتی ہے۔ اور وہ کون سا موڑ ہے؟ بنی امیہ کے زوال اور اس کے بعد بنی عباس کے روبکار آنے کا وہ بنیادی موڑ اور وہ بنیادی نقطۂ عطف کہ جس میں لوگوں کو یہ پہچانوانا ضروری تھا، اور اگر لوگ پہچان لیتے اور لوگ سمجھ لیتے اور لوگ آپ کی حقانیت کے اوپر ایمان لانے کے بعد آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لیتے تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں ہی دنیا جنت نظیر ہو چکی ہوتی۔
وہ امام کہ جس نے اپنے پدر بزرگوار کے بعد، آپ دیکھیں کربلا کے واقعے کے بعد سے ائمہ کی طرف دنیا دیکھنے کے لیے بھی محتاج ہو گئی تھی. امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینے واپس آنے کے بعد جو آپ کو خانہ قید کر دیا گیا تھا، لوگ آپ سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے، ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. آپ نے جو روش اختیار کی نشر و اشاعت دین کی، وہ یہ کہ غلام خریدے، کنیزیں خریدیں، خود محنت کی، خود کام کیا، خود تجارت کی، اور جو پیسہ ملتا تھا اس کے ذریعے غلام اور کنیزیں خریدتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، انہیں علم کے زیور سے نوازتے تھے، اور اس کے بعد سال 2 سال کے بعد آزاد کر دیتے تھے. یہ فضا جو مدینے میں بنی امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں، جبکہ بنی امیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا، یہ فضا ایسی لاجواب ہو گئی کہ امام کی طرف نگاہیں اٹھنے لگیں، امامت کی طرف نگاہیں اٹھنے لگیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم الہی کو، علوم قرآن کو اور علوم رسالت مآب کو دنیا کے اندر نشر کرنا شروع کیا. اگرچہ علم ان ائمہ معصومین کے پہلے بھی موجود تھا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ 5ویں امام باقر العلوم قرار پائے، علم کی تہوں کو چیرنے والے، علم کی گہرائیوں سے رموز علوم نکالنے والے باقر العلوم. اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت، امامت کی یہ تصویر اگر پورے طور سے امت مسلمہ اپنے سینے میں جذب کر لیتی تو یہ یقین تھا کہ ظلم کی حکومت کسی بھی دور میں نہ ہو پاتی، بلکہ علم کی حکومت ہوتی، اخلاق کی حکومت ہوتی، کردار کی حکومت ہوتی، عظمتوں کی حکومت ہوتی، صفات الہی کی حکومت ہوتی، اور انسانیت اور شرافت کی حکومت ہوتی. یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 2 جہت سے منوانا چاہیے. ایک جہت وہ تھی کہ علوم آل محمد کو اور علوم قرآن کو نشر کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح سے قرار پائے کہ آپ کے زیر منبر بیٹھنے والوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی، اور آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی. جو بھی بیٹھتا تھا مدینے میں مسجد النبی میں، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا، ان الصادق علیہ السلام، ان جعفر الصادق علیہ السلام. تو یہ ایسا پہلو تھا کہ جس کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علوم رسالت مآب، علوم قرآن، علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے عظیم اقدام فرمایا، اور آپ کے شاگردوں نے آپ کی تعلیمات کو لکھنا شروع کیا جو اصول 400 میں تشکیل پائے. اور یہ اصول 400 وہ اصول تھے کہ جن میں علوم اولین و آخرین کا خزانہ تھا، جس میں زمین سے متعلق بھی علوم تھے، زمین کی تہوں سے متعلق بھی علوم تھے، ہوا سے متعلق بھی علوم تھے، فضا سے متعلق بھی علوم تھے، فلکیات سے متعلق بھی علوم تھے، دریاؤں سے متعلق بھی علوم تھے. کوئی ایسا پہلو علم کا باقی نہیں تھا کہ جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کے حوالے نہ کیا ہو. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام کی تشنا یہ دنیا، جہاں جہاں بھی یونیورسٹیاں قائم ہیں، جہاں جہاں بھی کالجز ہیں، جہاں جہاں بھی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، تحقیقات کا کام ہو رہا ہے، ہر اس جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان علم سے جو ٹکڑے بکھر کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلے، ان کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور کوئی اور تصویر نظر نہیں آتی.
کوئی اور عالم نظر نہیں آتا، کوئی اور استاد نظر نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آپ یہ دیکھیں کہ فقہ کے میدان میں طہارت سے لے کر کے دیات تک، فقہ کے اصول کی تکمیل میں جو اقدام فرمایا وہ قابل ذکر ہے۔ مختلف علوم کے میدان میں جو بھی اپنے شاگرد پروان چڑھائے وہ قابل ذکر ہے۔ اور یہ چیزیں کہ شیعی اسلوب تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین ہے، شیعی اسلوب فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین ہے، فلسفہ الہی کا اعلیٰ معیار امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ عالم مکتب اہل بیت، یہ فقیہ ہے مکتب اہل بیت، یہ امام علوم اولین و آخرین مکتب اہل بیت، استاد ہے تو امام ابو حنیفہ کا بھی استاد ہے، امام مالک کا بھی استاد ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی استاد ہے، امام شافعی کا بھی استاد ہے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے۔ اور یہ سب زانوِ ادب تہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ دنیا اگر اعتقاد پیدا کرنے کے بعد ایمان لے آتی اس اعتبار سے کہ حکومت ایسی شخصیتوں کا حق ہے کہ جن میں کی ایک ذات امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، تو یہ نہ ہوتا کہ بنی امیہ کے زوال کے بعد بنی عباس آسانی سے تخت خلافت کے اوپر بیٹھ جاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا نے اور اس زمانے کے مسلمانوں نے یہ بات تو سمجھ لی تھی کہ حق آل محمد کا ہے، اور یہی وہ سراغ تھا، یہی وہ راز تھا، یہی وہ سر تھا کہ جسے اپنانے کے بعد ابو مسلم خراسانی اٹھا، لیکن جو معرفت ہونی چاہیے تھی وہ معرفت اس میں نہیں تھی، لہذا اس کا یہ اقدام ہائی جیک ہو گیا۔ محبت محمد و آل محمد پر اور حق حکومت محمد و آل محمد کے اوپر بنی عباس نے اس تغیر کو اس طرح سے ہائی جیک کیا کہ اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ اور کیسے قابض نہ ہوتے؟ اس لیے کہ امام کی نظر میں ایسے جانثار نہیں تھے جو با وفا ہوتے، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ حسن ابن سہل خراسانی آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے مولا 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں نہیں اٹھ جاتے؟ اور امام نے تنور جلوانے کے بعد کہا اس تنور کے اندر داخل ہو جاؤ، تو وہ یہ کہنے لگا مولا آپ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کیجئے، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمیں معاف کیجئے۔ امام نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اتنے میں ہارون مکی آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی امام کو سلام کیا، کہا ہارون مکی اپنی نالین دوسری طرف رکھ دو اور اس تنور میں اتر جاؤ۔ جلتے ہوئے تنور میں ہارون مکی اتر گئے۔ کافی دیر تک خراسان کے بارے میں حسن ابن سہل سے امام گفتگو فرماتے رہے۔ اس کے بعد کہا جاؤ دیکھو تنور میں کیا حالت ہے۔ اس نے آ کر کے بے چینی سے دیکھا، ہارون مکی اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، نکلے اور امام کو پھر سے سلام کیا۔ کہا یہ بتاؤ خراسان میں ایسے کتنے جیالے ہیں کہ جو ہماری آواز کے اوپر لبیک کہنے والے ہیں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی عباس تخت خلافت کے اوپر آئے، اور آنے کے بعد امام، وہ امام کہ جو دنیا کو علوم اولین و آخرین سے نواز رہا تھا، مصائب و آلام کا شکار ہوا۔ اس کے گھر کو جلایا گیا اس کی زندگی میں، اور اس نے گھر میں چہل قدمی کرتے ہوئے یہ کہا کہ انا ابن ابراہیم الخلیل، انا ابن اعراق الثرا، میں زمین کی رگوں کا فرزند ہوں، میں ابراہیم خلیل کا فرزند ہوں۔ جو علم بانٹ رہا تھا اسے زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور اس طرح شہید کیا گیا کہ آج تک علم کی دنیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے غم میں مبتلا ہے، اور آج تک امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماتم دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ علم کو زہر دیا گیا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ